اور آ کر کے کہتی اے مائی حلیمہ یہ سوڑی شکل والا ملا کہاں سے ہے، ایسی خوبصورت چہرے والا ملا کہاں سے ہے؟ فرمایا مائی حلیمہ کہنے لگی جب میں گئی دروازے پر دیکھا گلی سے میرا گزر ہوا، اس گلی کے اندر خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی، سبحان اللہ، اس گلی کے اندر خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد یوں عرض کرنے لگی اگر یہ خوشبو آتی ہے تو لال ایسا ہوگا کہ جو رب کو منظور ہوگا، سبحان اللہ مسلمانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تب مائی حلیمہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگاتی ہے، مگر مائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی، جب سونے کو لے کر کے میرے گھر آئی نا تو میری ساری مشکلیں حل ہو گئی، قسم خدا کی ساری پریشانیاں حل ہو گئی، میری ساری جو یعنی کہ زندگی کی جو پریشانیاں تھی حل ہو گئی۔ دیکھا میں سونے کو سینے سے لگا کر کے جب چلتی ہوں تو پتھر سلام کرتے ہیں، پتھر کلام کرتے ہیں، جب میں یعنی کہ جنگلوں کی طرف نکلتی ہوں سونا میرے ساتھ ہوتا ہے تو ہر درخت جھک جاتا ہے۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا، یعنی کہ پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پہاڑوں سے کلمے کے ورد نکل رہے ہیں، یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یوں فرمایا جاتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یعنی کہ کچھ چلنے پھرنے والے ہو گئے، کچھ تھوڑی عمر والے ہو گئے، میرے نبی بکریاں چرانے کے لیے فرماتے ہیں اے اماں حلیمہ یعنی کہ میرے ساتھ دودھ پینے والے جب بکریاں چرانے جاتے ہیں تو یعنی کہ اماں حلیمہ وہ اماں حلیمہ ہے کہ جو یعنی کہ آپ اپنا دودھ ہے جو اپنے خود کے بیٹے کو کم پلاتی ہے، محمد عربی کو زیادہ دودھ پلاتی ہے، وہ اماں حلیمہ ہے۔ مسلمانوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد عربی کو دائی ہے حلیمہ ساگی ماں نہیں ہے، رجائی ماں ہے، مگر فرماتی ہیں کہ جب میں محمد عربی کو دودھ پلاتی من کرتا کہ ساری رات میں دودھ پلاتی رہوں، مگر مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں آیا کرتی تھی۔ مائی حلیمہ یوں فرماتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مائی حلیمہ یوں فرماتی ہے کہ میرے نبی کو جب بکریاں چرانے کے لیے میرے نبی جایا کرتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار آنے لگ گیا، بچپنے کے اندر جب بخار آیا تو میرے حضور وہ حضور تھے جب جنگلوں میں جاتے تو یہ چرند پرند جو ہے نا یہ سارے کے سارے میرے نبی چلتے تو وہ یہ اپنے پروں سے چھایا کر لیا کرتے تھے، بادل جھک جایا کرتے تھے، چھایا ہو جایا کرتی تھی، سارے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے تھے وہ سارے حضور کے قریب آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا حضور کو ایک دن بخار آ گیا، مدینے والے جنگل کے اندر نہیں گئے، اماں حلیمہ کی بکری یعنی شیر، وہ شیر جو بکری پکڑ کر کے لے گیا، اب شیر کو بکری کون چھٹا ہوئے، جب شیر بکری کو لے گئے اماں حلیمہ کا ایک بیٹا تھا وہ دوڑ کر کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یعنی کہ میں آیا ہوں امی جان، بکری کو جو سب سے بہترین بکری تھی اس بکری کو شیر یعنی کہ لے گیا اور کھا گیا۔ تو محمد عربی نے فرمایا کل میں جاؤں گا، کون ہے وہ شیر جو میری اماں حلیمہ کی بکری کو کھا گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے دیکھا اور آواز دی وہ کون جانور ہے جو میری اماں حلیمہ کی بکری کو کھایا ہے؟ قسم خدا کی وہ دو ملاتے ہوئے شیر نکلے اور نکلنے کے بعد سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر کھا جائیں گے۔ کملی والے کے قدموں میں آ کر کے شیر نے اپنے سر کو جھکا دیا، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا اس بکری کو کھانا مقصد نہیں تھا، آج 3 دن ہو گئے پہاڑوں میں چھپ چھپ کر کے دیکھتے ہیں مگر آپ نظر نہیں آتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے یہ بکری کھائی ہے، مگر ایک مرتبہ مدینے والے دکھ جائے آتما کو سکون آ جائے۔ یا رسول اللہ ہمارا بکری کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارا آپ کو دیکھنا ہے، تاکہ مدینے والے ان جنگلوں کے اندر آئیں گے ہم مدینے والے کو دیکھ لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے اور ایک بات یہ بھی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی چاک کیا گیا ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے۔ جب بکریاں چرانے والے حضور کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شخص آئے جنہوں نے آ کر کے حضور کا سینہ چاک کیا. حضور لیٹ گئے, سو گئے زمین پر, اور ان کا سینہ چاک کیا گیا. کچھ چیزیں ان کے اندر رکھی گئی, اور رکھنے کے بعد وہ جو حضور کے ساتھ تھے وہ دوڑ کر کے اماں حلیمہ کے پاس گئے. اے اماں حلیمہ, بکریاں چرانے کے لیے جب ہم گئے تھے تو محمد عربی کا سینہ چیر دیا گیا, اور نہ جانے کیا بات ہوئی ہے. تو اماں حلیمہ دوڑ کر کے جب آئی تو آنے کے بعد فرمایا, او محمد عربی, آپ کا سینہ یعنی کہ چیر دیا گیا ہے, یعنی کہ آپ کے سینے کو چیر پھاڑ کی گئی ہے. انہوں نے فرمایا, یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. اماں حلیمہ دوڑی اماں آمنہ کے پاس, نہ جانے کسی نے جادو کر دیا ہے. سینہ ہٹا کر کے, کپڑا ہٹا کر کے دیکھا, سینے پہ داغ ہی نہیں, نام و نشان ہی نہیں ہے. مگر جا کر کے کہا, اے اماں آمنہ, آپ کے بچے کو کوئی جادو ہو گیا ہے, ٹونا ہو گیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا, اگر کوئی نبی پاک پر ٹونا کرتا ہے, جادو کرتا ہے, وہ کالی کملی والے ہیں, کوئی سوچتا ہے اس سے پہلے اس کا چلانے والے کا سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. میرے بیٹے کے اوپر کوئی ٹونا اور جادو نہیں ہوتا ہے. اماں حلیمہ پوچھنے لگی, وجہ کیا ہے؟ فرمایا, جب محمد عربی پیدا ہوئے تھے یہ چاند بھی جھک کر کے نبی پاک کو سلام کر رہا تھا. فرمایا, یہ رات جو رات ہے اس نے اپنے آپ کو, اندھیری رات کو ختم کر دیا اور روشنیاں پیدا ہو گئی ہے. اس پہ جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے, وہ سونا کالی کملی والا, وہ